حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ دوستو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتا نہ ہوگا۔ اس وقت قریباً آپ کے ماننے والوں کی تعداد 1.5 ارب سے زائد ہے، اور آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک بچہ جو پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو والدہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، لیکن ان کو پیار بھی زیادہ دیر نہ مل سکا، اور آپ کی عمر کے 8ویں سال وہ بھی چل بسے۔ اب آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ آپ پہلی بار 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام گئے۔ ایک عیسائی راہب نے آپ کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کی۔ آپ نے تجارت کے پیشے کو مستقل اپنا لیا اور مختلف ممالک میں تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں پہلی بار ایک جنگ میں حصہ لیا۔ یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں ہوئی، اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ عرب قبائل کی خانہ جنگیوں کے بعد حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، جس میں آپ نے بھی شرکت کی اور اس معاہدے کو بہت پسند فرمایا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے، اور آپ کی صداقت اور دیانتداری سے ایک معزز اور پاکیزہ خاتون حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ آپ نے منظور فرما لیا، اور عمر کے 25 سال میں آپ کی شادی ہوگی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہ کی۔ آپ کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے سب حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ بس سے چند سال پہلے آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے حجر اسود کو لگانے کا معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرشار کیا گیا۔ آپ نے نبوت کا سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس نے بتایا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آتا تھا، آپ اس زمانے کے نبی ہوں گے۔ اس طرح آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ پہلے چپکے اور خاموشی سے دعوت دی۔ اس دعوت پر عورتوں میں سے حضرت خدیجہ، مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سے حضرت علی اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر تعداد بڑھتے بڑھتے 40 کے قریب پہنچ گئی۔ دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد علانیہ دعوت کا آغاز شروع ہوا۔ جب قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے جانساروں کو بھی تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ان تکالیف سے نکلنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعلان کیا۔ اس میں 16 مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اس کو ہجرت حبشہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری ہجرت میں 83 مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اسی دوران افواہیں پھیلی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، سب واپس آ گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ افواہیں تھیں، کافی واپس چلے گئے اور کچھ مکہ آ گئے۔ جو واپس آئے ان پر قریش نے ظلم کی انتہا کر دی۔ جب قریش نے دیکھا کہ سخت سے سخت تکلیفیں بھی آپ کو اور آپ کے جانساروں کو اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکتی، اور بلکہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان اب کھل کر عبادت کرنے لگے، اور ان کی جمعیت اور تقویت میں بہت اضافہ ہوا۔ اب انہوں نے ایک مجلس شورا بلا کر بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطعے کا معاہدہ کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور کر دیا اور ان سے تمام معاملات کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا، اور 3 سال کے آخر پر بنی عبد المناف اور بنی قصاع کے لوگوں نے عہد نامے کو چاک کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گھاٹی سے نکال لائے۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پہلے ابو طالب اور ان کے چند روز بعد حضرت خدیجہ بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے سال یعنی 10 نبی کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ 10 نبی میں ہی سفر طائف اور ظلم طائف کا واقعہ پیش آیا۔ 11 نبی کو یثرب کے 7 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی کے 1 سال بعد حضرت مصعب کے ساتھ یثرب کے 73 مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی اور ایک ایسی ریاست کا قیام رکھا جس میں اسلامی قوت و مساوات، تہذیب و تمدن اور اظہار و قربانی کا ایسا جذبہ دیکھا گیا کہ اس کی مثال نہ ملتی ہے اور نہ ملے گی۔ آپ نے مواخات کا رشتہ قائم کیا اور مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بائی بائی بنا دیا۔ اس کے بعد میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا، جو محمد حسین ہیکل اس طرح لکھتے ہیں: تحریری معاہدہ، جس کی روح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ایک ایسا ضابطۂ انسانی معاشرے میں قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔
انسانی زندگی کی حریت قائم ہوئی، اموال کی حفاظت مل گئی، ارتکاب جرم پر گرفت اور مواخذہ شروع ہوا، اور مہاجرین کی یہ بستی شہر مدینہ اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ خود فرماتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی زندگی اتفاقاً کتنی بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانان مدینہ، یہودیوں کے، مدینہ کے عیسائی اور مدینہ کے دیگر غیر مسلموں میں ہوا۔ اس معاہدے میں مختلف چیزوں جو ایک ریاست کو بناتی ہیں ان پر اور حقوق العباد اور انسانی معاشرے میں اکٹھا رہنے پر معاہدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 13 غزوات میں سپہ سالاری کی حیثیت سے شرکت کی، ان میں سے بدر، احد، خندق، خیبر اور فتح مکہ شامل ہے۔ ایک عظیم انسان اور رہنما اور ایک عظیم سپہ سالار نے مکہ کو فتح کیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ نے 10 ہجری میں حج کا اعلان کیا۔ سارے عرب کے مسلمان اکٹھے ہونے لگے اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے مشہور خطبہ حجۃ الوداع، جس کو انسانی حقوق کا پہلا منشور مانا جاتا ہے، آپ نے صادر فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد، میرے اس سال کے بعد ہم یہاں باہم جمع نہ ہو سکیں گے۔ اس سے صحابہ نے سمجھ لیا کہ رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذوالحج تک مکہ میں قیام کیا، اس کے بعد ایک دن ذوالحلیفہ میں اور 15 کو مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے رحلت سے پہلے ابو بکر کو امام مقرر کیا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن 11 ہجری میں دنیا سے پردہ فرمایا اور اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے اور دوست الہی سے جا ملے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں، آپ سے بڑا کوئی سپہ سالار نہیں، آپ سے عظیم اس کائنات میں کوئی انسان نہیں۔ اپنے آخری وقت میں بھی امتی امتی لب پہ جاری رکھا، اس امتی امتی کرنے والے پہ کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام۔